ہاتھوں کو بلند کر کے داد دے رہے ہیں، اور علم ممبر کے پیچھے جو آپ کو دو ہاتھ نظر آ رہے ہیں وہ آپ کو داد دے رہے ہیں کہ ہمارے فضائل پر خوش ہونے والوں سلامت رہو، آباد رہو، شاد رہو، شاد رہو۔ یہ دو پرچم، یہ دو ہاتھ میری بھی حفاظت کر رہے ہیں، عزاداروں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عقیدت کی بات، لبیک یا حسین، ٹھیک ہے، لیکن ہم لبیک یا حسین کہیں، بیواؤں کی مدد کیجئے، پھر کہیے لبیک یا حسین۔ تھوڑی سی میں بیداری چاہوں گا، اور اگر آپ بولیں گے بولتے رہیں گے تو شاید جلدی ادھر کر آ جاؤں اور مغرب تک پڑھ سکتا ہوں۔ لبیک یا حسین، آپ یاد میں ہے، کہیے لبیک یا حسین، لیکن بیواؤں کی مدد کیجئے، کہیے لبیک یا حسین۔ یتیموں کے سروں پہ دستک شفقت پھیریے، کہیے لبیک یا حسین۔ یتیم کو ایسے پیار کیجئے کہ جیسے اپنی اولاد کو پیار کیا جاتا ہے، پھر کہیے لبیک یا حسین۔ حقوق والدین ادا کیجئے، کہیے لبیک یا حسین۔ دو دلوں کو آپس میں ملائیے، دو دلوں کو آپس میں ملائیے، کہیے لبیک یا حسین۔ نمازوں کو قائم کیجئے، کہیے لبیک یا حسین۔ مسلوں کو آباد کیجئے، کہیے لبیک یا حسین۔ سینہ رحمی کو قائم کیجئے، کہیے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ اس لیے کہ کو کھانا کھلائیے، کہیے لبیک حسین۔ کیوں؟ اس لیے آپ اس سخی کے ماننے والے ہیں کہ جن میں سیدہ کھانا بناتی تھی، شب کے سناٹے میں کائنات کا عظیم اپنی پشت پر روٹیوں کو لے جا کر رزق تقسیم کرتا تھا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اور جب پوچھنے والا پوچھتا تھا کہ آپ کون ہیں تو ہمیں کھانا کھلا رہے ہیں، تو امام نے کبھی نام نہیں بتایا، بلکہ یہی کہا جس کو ماننے والے ہیں، یہی کہا کہ خدا کا بندہ ہے جو اپنا فریضہ ادا کر رہا ہے۔ لیکن پوری دنیا جان گئی کہ یہ کام علی کا ہے۔ آپ کوئی کار خیر کریں، چھپا کر کریں، اللہ خود ظاہر کر دے گا، اللہ خود ظاہر کر دے گا۔ اچھا، مولا کائنات مجھے لگی تھا کہ تھوڑی سی بیداری آ جائے۔ آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور اس خطبے میں اپنے فضائل بیان کر رہے تھے۔ میں وہ ہوں کہ جس نے آدم کو راستہ دکھایا، جس نے ابراہیم کو نار نمرودی سے بچایا، جس نے صفی لائنوں کو منزل تک پہنچایا۔ اس مجمع میں جہاں ایمان والے تھے وہاں کچھ بے ایمان بھی تھے، بے ایمان بھی تھے۔ ایک منافق سے برداشت نہ ہوگا، قبلہ سنتے سنتے بے ہوش ہو گیا، اور جب بے ہوش ہوا مولا کائنات نے کہا میسم اس کے منہ پر پانی چھڑکو۔ دیکھیں میں بیداری کے لیے، اس کے منہ پر پانی چھڑکو۔ پانی مارا، پانی چھڑکا، ہوش میں آیا، پھر دیکھا کائنات کا امیر اپنے فضائل بیان کر رہا ہے، پھر بے ہوش ہو گیا، پھر بے ہوش ہو گیا۔ امام نے کہا کم پھر پانی مارو، پھر پانی مارا گیا، پھر ہوش میں آیا، پھر اس نے دیکھا کہ فضائل بیان ہو رہے ہیں۔ اب تیسری مرتبہ پھر واپس، توجہ چاہ رہا ہوں۔ جب کچھ دیر ہو گئی امام نے کہا میسم ذرا چیک تو کر لو، چیک تو کر لیجئے۔ جناب میسم گئے اور دیکھا مولا یہ تو گیا، موت کی آغوش میں سو گیا، مولا یہ مر گیا، مر گیا۔ جانتے ہو میسم یہ مرا کیوں؟ تھوڑی بیداری چاہتا ہوں، یہ مرا کیوں؟ اس لیے کہ اس سے ہمارے فضائل برداشت نہیں ہوئے، اس سے میرے فضائل برداشت نہیں ہوئے۔ چلیے کم سے کم اس منافق نے مر کر، اس منافق نے مر کر یہ تو بتا دیا کہ جس سے
کہ اللہ میرے مولا مجھے اولاد دے دیں. اس کی اولاد ہوئی. اس نے کہا کہ تعزیہ جب جلوس کا اختتام ہو تو مندر کے سامنے ہو. میں اس جلوس میں شریک تھا. میں خطابت نہیں کر رہا ہوں, میں جلوس میں شریک تھا. جلوس کا اختتام ہر سال اسی مندر پہ ہوتا ہے. پنڈت آئے مندر سے نکل کر تعزیے کو سلام کیا. کیسے بھی انہوں نے کیا, اپنے مستق کو جھکایا اور کچھ تبرک لے کر آئے. کہا کہ کوئی آپ کا جو دھارمک ہے ان کو بلائیے. بلایا گیا. اس پنڈت نے مجھے جو بھی دینا تھا وہ دیا. میں نے کہا کہ یہ ہے کیا؟ کہا مجھے مولا حسین نے جو اولاد دی ہے آج اسی کے نتیجے میں ہم کامیاب ہیں. اور ہماری آپ لوگوں نے تمنا کو پورا کیا کہ جلوس مندر تک ختم ہوتا ہے ہر سال. بہرحال مستق پیشانی امام حسین کے روزے کی تعزیے پر اس نے جھکائی. جلوس ہو گیا. 8 محرم کو انگلینڈ میں ایک سٹی ہے مانچسٹر, وہاں پر جلوس برآمد ہو رہا تھا. تو میں اس جلوس میں شریک تھا. قبلہ تو بارش کا موسم تھا, سردی ہو رہی تھی, برفباری ہو رہی تھی. 8-10 عیسائی کھڑے ہوئے احترام کے ساتھ وائٹ لباس میں. ان کے ہاتھوں پر, ان کے ہاتھ سینوں پر تھے. ان کے ہاتھ سینوں پر تھے. ہم نے ان سے پوچھا یہ کام تو ہمارا ہے, نوحے پڑھنا, ماتم کرنا, یہ کام ہمارا ہے, آپ یہاں پر سحر کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ آپ غلط کہتے ہو. توجہ چاہ رہا ہوں, آپ غلط کہہ رہے ہو اس لیے کہ جلوس اس کا ہے کہ جس نے انسانیت کو بچایا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ عیسائی علماء جو کھڑے ہوئے تھے, کہا کہ یہ اس کا جلوس ہے کہ جس نے انسانیت کو بچایا. آج انہی کے وجود سے, انہی کے یاد سے پوری دنیا میں امن و امان, شانتی کا پرچم بلند ہے. 18-19 سال پہلے ایک انگریز نے مذہب حق کو قبول کیا تھا. شاید میں نے بیان کیا ہو, میں وہاں پر موجود تھا جرمنی کے اندر. میں نے اس سے پوچھا یہ بتلائیے امام حسین کے بارے میں آپ کا نظریہ ہے کیا؟ تو وہ کہتا ہے سب کچھ نہ کہتے ہوئے ایک بات کہتا ہو. وہ انگریز کہتا ہے کہ اگر کسی آدمی کو انسان بننا ہے تو وہ حسینی بن جائے. میں بڑا جملہ کہنا چاہتا ہوں, کس آدمی کو انسان بننا ہے وہ حسینی بن جائے, وہ حسینی بن جائے. ہندوؤں کی سمجھ میں تو حسین آ گئے, عیسائیوں کی سمجھ میں تو حسین آ گئے, انگریز کی سمجھ میں تو حسین آ گئے. وہابیت آج تک نہ سمجھ پائی نبی کا نواسا کون ہے. نبی کا نواسا کون؟ نبی کے وقت بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے. جلدی جلدی میں جو ہمارے پاس ورلڈ ریکارڈ ہے جلدی جلدی میں پیش کرنا چاہتا ہوں. جتنے بڑے اجتماع آپ کے پاس ہیں دنیا میں کسی کے پاس نہیں. پلیز نہ تھکیے گا. سب سے بڑے دسترخوان جو آپ کے پاس ہیں کسی کے پاس نہیں. سب سے بڑی نماز جماعت جو آپ کے پاس ہے کسی کے پاس نہیں. سبحان اللہ. تاریخ اسلام کے 3 دسترخوان. پہلا دسترخوان جناب خدیجہ الکبریٰ کا, 3000 غلامیں, 3000 کنیزیں. ایک وقت میں مکے میں آپ کا اتنا بڑا گھر تھا کہ ایک ساتھ مل کر کھانا کھاتے تھے. جب ایمان کی دولت مل گئی, نبی سے شادی ہوئی, اب ہوا, تو جناب خدیجہ نے کہا میں نے ساری کنیزوں کو خدا کی راہ میں آزاد کر دیا. تو ایک کنیز گھبرا کے آئی, ہاتھ جوڑ کر کہا اے ملیکۃ العرب, جب آپ نے سب کو آزاد کر دیا تو آپ کی کنیزی میں کون رہے گی, آپ کی کنیزی میں کون رہے گی؟ یہ ایمان خدیجہ الکبریٰ تھا. کہا کہ اب جب میں پیغمبر
تیسرا دسترخوان امام حسن کا آپ کھلا رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں. تو ایک شخص نے یہ دیکھا کہ امام کچھ فاصلے پر ہے، اس نے کچھ اٹھایا کھانا اور اپنے جبے کی جیب میں رکھا. وہ سوچ رہا ہے کہ امام حسن کو معلوم نہیں، وہ امام کیسا کہ جو مامون کو نہ جانتا ہو. امام تشریف لائے اور لانے کے بعد امام حسن نے کہا اے بھائی سکون سے کھا لے، سکون سے کھا لے، ہم تجھے بعد میں اتنا عطا کر دیں گے کہ تیری 7 پشتوں کے لیے کافی ہو جائے گا. زندہ باد زندہ باد، تیری 7 پشتوں کے لیے کافی ہو جائے گا. یہ ہے تاریخ اسلام کے سمیٹ دیا 3 دسترخوان عہد اسلام کے. الحمدللہ 2 دسترخوان یہ بھی ہمارے پاس. ایک دسترخوان امام رضا کے روزے میں. ارے آپ سبحان اللہ تو کہہ سکتے ہیں نا، بات مولا کی ہے، فضیلت کی ہے. ایک دسترخوان امام رضا کے روزے پر روزانہ سلسلہ ہے، اس لیے کہ یہ سخی ابن سخی ہے. یہ سخی ابن سخی سلسلہ کے آگے ساری ہے. عہد حاضر کا یہ پہلا دسترخوان سب سے بڑا امام رضا کے روزے میں. سبحان اللہ. اور ایک دسترخوان آپ دیکھ رہے ہیں، سبحان اللہ، ایک دسترخوان جس کی لمبائی 80 یا 90 کلومیٹر. ہمارا سلامت رکھے، کوئی خطابت نہیں ہے، بہت تھکاوٹ ہے. 80 کلومیٹر پوری دنیا میں میں کہتا ہوں ذمہ داری سے، آدم سے لے کر آج تک، حضرت آدم سے لے کر آج تک اتنا عظیم اتنا طویل دسترخوان نہ کسی نبی کے زمانے میں ہوا، نہ کسی حاکم کے زمانے میں ہوا. اللہ سلامت رکھے. آگے ہاتھ اٹھے ہے، دل جاتا ہے. ہاں سبحان اللہ. ایسی نعمتیں جس نے انسان نے زندگی میں نہ دیکھی ہو وہ وہاں دیکھ لے. کسی کے ہاتھ میں دودھ ہے، کسی کے ہاتھ میں کھجور ہے، کسی کے ہاتھ میں فروٹ ہے، اور یہ چاہتے ہیں. دیکھیے ہم جب تبرک تقسیم ہوتا ہے نا اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں، بھائی ہمیں دے دو ہمیں دے دو. جملہ کہوں، اگر کوئی اپنے دروازے کے سامنے کوئی کھانے کی چیز لے کر کھڑا ہو جائے اور کہے بھائی اللہ کے نام پر کھاؤ، اللہ کے نام پر کھاؤ، ہو سکتا ہے کہ کوئی پرہیز کرے. میں کچھ کہہ رہا ہوں کہ کوئی پرہیز کرے کہ نہیں معلوم یہ کیا ہوگا. یہ کشش تبرک حسین ہے، چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو، ہاتھوں کو اٹھا کے سلام کرو حسین کو، سلام کرو حسین کو، سلام کرو حسین کو. یہاں پر کوئی آنے والا کربلا سے آنے والا جب آئے گا، آنے والے انشاءاللہ آپ ان سے پوچھئے گا کیا آپ بھوکے رہ گئے، کیا آپ پیاسے رہ گئے، کیا آپ کو ہوٹلوں میں جگہ نہیں ملی. کوئی شکوہ نہیں کرتا، کوئی شکوہ نہیں کرتا کہ ہم بھوکے رہ گئے، ہم پیاسے رہ گئے، ہمیں کھانا نہیں ملا، ہمیں
محمد کو جماعت ہوئی تھی جس میں 1 کروڑ سے زیادہ زائرین امام حسین نے جماعت سے نماز پڑھی تھی. مکے میں 35 لاکھ کی تعداد آتی ہے. تو اب کوئی نہ کہے کہ حسینی نماز ہی نہیں. ارے بھائی سب سے بڑی نماز جماعت بھی یہی پر ہے. اچھا میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ مکہ سٹی بڑی ہے یا کربلا سٹی؟ آپ بابا سے بلند بولیے، نو پرابلم. آپ جانتے ہیں مکہ شہر بڑا ہے، آخری بات ہے بس. مکہ شہر بڑا ہے، کربلا چھوٹا شہر ہے. مکے کی زمین 35 لاکھ سے زیادہ برداشت نہیں کرتی. 35 لاکھ سے زیادہ برداشت نہیں کرتی. سبحان اللہ. 4-5 لاکھ کے ویزا ایشو کر دیے جائیں تو مملکت سعودیہ گورنمنٹ ٹینشن میں آ جائے گی. ہمارے پاس نہ اتنا کھانا ہے، نہ اتنا پانی ہے، نہ ہوٹلوں میں جگہ ہے. اللہ اکبر. عقیدت کے دریا میں ڈوب کر آخری بات کہنا چاہتا ہوں، گورنمنٹ پریشان ہو جائے لیکن کربلا تو بہت چھوٹا شہر ہے، بہت چھوٹا شہر ہے. مکے کے مقابلے میں یہاں 35 یا 40 یا 50 لاکھ کی بات تو ہے نہیں، یہاں تو کروڑوں کی بات ہو رہی ہے. تھوڑا سا بات عظمت کی ہے تو ہاتھ اٹھانا ضروری سا ہو جاتا ہے. وہاں کروڑوں کی تعداد، یہاں 40 لاکھ. مکہ برداشت نہیں کر رہا ہے. کربلا چھوٹا شہر ہو کر بھی کئی کروڑ سمٹ کر آ گئے. نہ کوئی بھوکا نہ کوئی پیاسا، سب سپور میں. یہ کہا جائے کہ سب سایہ حسین میں آ گئے، سب سایہ عباس میں آ گئے. آؤ آؤ، تعداد بڑھاتے بڑھاتے آتے رہو. ہر سال تعداد بڑھ رہی ہے الحمدللہ. ابھی آپ کو خبر آ جائے گی جتنی تعداد سال گزشتہ لاسٹ ایئر تھی اس سے کہیں زیادہ اس سال، جبکہ جنگوں کے حالات دیکھ رہے ہیں. میں کہتا ہوں جو ڈر جائے وہ حسینی نہیں. سینکڑوں کیا ہزاروں، یاسر الدین، باب اللہ، عین اللہ، جنب اللہ، نفس اللہ، ید اللہ، نور اللہ، باب العلم، ناد علی المظہر لجائے کا مصداق، صاحب ذوالفقار، رہبر انسانیت، زاہد بے مثال، تحت الصراع کی سرحدوں کا عالم، استاذ جبرائیل، باب العلم، القاب، فضیلتیں. اب میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، کربلا کی زمین پر یہ سمٹ کر لاکھوں کے نہیں بلکہ کروڑوں کیسے آ گئے؟ یہ تبرک ہے ہمارے لیے، یہ نعمت ہے ہمارے لیے. سبحان اللہ. جہاں مولا علی کے ہزاروں القاب ہے، ان القاب میں ایک لقب ہے ابو تراب. ابو تراب. آپ پہنچ گئی. سلام
سمجھ رہے ہیں کہ کربلا ہی حق کا راستہ ہے؟ بہت اچھا نعرہ بلند ہوا تھا 56 بہنوں کا ایک بھائی. نواز بھائی یہ نعرہ تو آپ نے بھی سنا ہوگا. اچھا سب جو نعرے لگا رہے تھے 56 بہنوں کا اکیلا بھائی ایک بھائی. نبی نے کیوں کہا تھا کہ کل اسے دوں گا جو مت کہے گا؟ ماشاءاللہ سلامت رہے. اشارہ ہی میں اس وقت کر سکتا ہوں کیونکہ ابھی جلوس اذا برآمد ہوگا. 56 بہنوں کا یہ ہمارے کسی اپنے ہی نے نعرہ بلند کیا تھا. کتنا اچھا نعرہ ہے نا. 56 بہنوں کا ایک بھائی. لیکن معراج مہدی اس نعرے پر اتفاق نہیں رکھتا. میں اس نعرے پر اتفاق نہیں رکھتا. کیوں؟ اس لیے کہ جس کو بھائی کہا گیا وہ پوری دنیا میں سب سے بڑا بہادر، سب سے بڑا بہادر. ارے جو خود بہادر ہو اس کی بہنیں بھی تو بہادر ہو گئی. اب میں ثبوت پیش کر دوں. اکیلا اولور، اکیلا بہادر، بہنیں بھی تو بہادر ہو. کربلا میں 4 حسین بہادر، 4 عباس بہادر. ارے شام میں علی کی بیٹی زینب بہادر، بہادر، بہادر. جو سب کے سامنے سپر پاور طاقتوں کے سامنے کہہ رہی تھی اے نجس ابن نجس، اے نجس کے بیٹے نجس. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کردار تھا زینب کا. 4 مصروں پہ میں اجازت چاہتا ہوں، وقت نہ رہا. ظالم کے دل پہ صبر کا بھالا لگا دیا. خطبوں کو 4 سمت، کیا جاتے میری آواز جا رہی ہے، خطبوں کو 4 سمت رسالہ لگا دیا. اب کوئی بھی یزید نہ بیٹھے گا تخت پر. زینب نے قصر شام میں تالا لگا دیا. تو جو خود بہادر ہو اس کی بہنیں بہادر ہیں. عباس بہادر، زینب بہادر. مجھے معلوم ہے کہ آج علم بھی برآمد ہوگا، شبیہ ذوالجناح اور امام حسین سید الشہداء کا تابوت برآمد ہوگا. تو میں سوچتا ہوں کربلا میں جو سب کے لاشیں لے کر آیا، حسین وہ مظلوم ہے. میں نے تاریخ لکھنے کی کوئی تمید مصائب نہیں. حسین وہ مظلوم ہے کہ جس نے سب کے لاشیں اٹھائے، حسین کا لاشا کسی نے نہ اٹھایا. اگر بھائی کرنے والوں آپ دور دراز سے آئے ہیں اپنی بستیوں کو چھوڑ کر زحمتوں کے ساتھ، بی بی سیدہ آپ کو اجر نہ دی گی تو کون دے گا؟ خلوص شرط ہے، عقیدت شرط ہے. معصوم ہے تو عالم شکستہ پہلو ہم سب کی، مومنین کی، مومنات کی اس عزا کو قبول فرمائے. مجھے امام حسین کی حدیث یاد آ گئی. میں نے رات بھی احمد آباد میں بس یاد آ گئی، میں ذکر کرتا ہوں. امام حسین فرماتے ہیں جس کے بیٹی ہو وہ اپنی بیٹی کی پیشانی کو چوما کرے. چومنے سے رزق بھی بڑھتا ہے، عمر بھی بڑھتی ہے، اور جس گھر میں بیٹی آتی ہے وہ گھر بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے. اپنی بیٹیوں کی پیشانی کو چوما کرو. اور اگر کسی کی بیٹی ہو تو وہ سب سے پہلے اقدام کرے، لوگوں کو خبر دے کہ اللہ نے مجھے رحمت سے نوازا. یہ شرف تھا ایک بیٹی کا کہ حسین نے شب تہجد کی دعا میں خدا سے بیٹی مانگی ہے، پروردگار مجھے ایک ایسی بیٹی عطا کر جو میرے دل کا سکون بن جائے. اور جب لو اہل عزا، ابھی تو 40 کا سلسلہ مختلف جگہوں پر، گاؤں میں، بستیوں میں جاری و ساری ہے. بی بی سیدہ ہمارے پرسے کو قبول فرمائے. اہل عزا، آپ سنتے ہیں امام سجاد سے پوچھا گیا تھا کہ سب سے زیادہ تکلیفی اذیتیں نہ کوفہ کا، نہ کربلا،
شام دربار شام زندہ شام. میں 100 میں مصائب پڑھ سکتا تھا لیکن میری آواز اجازت نہیں دے رہی ہے. مجھے حکم بھی تھا کوشش کروں گا کہ چند فقرے بیان کر دوں تاکہ 2 اشک عذاب بی بی سیدہ کے رومال میں آ جائیں. میں کبھی نہیں کہتا کہ ہمیں کیسے رونا چاہیے، زیادہ مسائل نہیں پڑھوں گا. ہمیں کیسے رونا چاہیے؟ امام رضا نے فرمایا جب رویا کرو تو بلند آوازوں سے رویا کرو. پوچھنے والا کہتا ہے کہ مولا بلند آوازوں سے کیوں روئے؟ اس کا فائدہ امام نے فرمایا اے میرے عزادار، اے میرے جد کے عزادار، میری جدہ ماجدہ فاطمہ زہرا اس کے حق میں دعا کرتی ہے کہ یا اللہ میرے حسین پر کوئی رونے والا نہ تھا. یہ عزادار میرے حسین پر رو رہے ہیں، ان پر اپنی رحمتوں کو نازل فرما، ان بیویوں پر اپنی رحمتوں کو نازل فرما. سیدہ کی دعا ہے. ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہم کون ہیں، ہمیں پہچاننا ہوگا کہ ہم کون ہیں. دوسرا سبب سن لیں، صاحبان اولاد ہیں. امام رضا نے فرمایا بلند آوازوں سے رویا کرو اس لیے کہ شام غریبہ میں اگر کوئی بچہ، میں سنبھل کے کہتا ہوں، اگر کوئی بچہ روتا تھا تو اسے خاموش کرنے کے لیے مارا جاتا تھا. مارا جاتا تھا. جب حکم رہائی ہوا تھا اہل عزا تو کچھ تبرکات لائے گئے تھے. ان تبرکات میں ایک انگوٹھی بھی آئی. یہ کس کی انگوٹھی تھی؟ شہید کربلا کی. شہید کربلا کی. علامہ مجلسی لکھتے ہیں ملعون جب حسین ابن علی کی انگشت مبارک کو اتار رہا تھا، ہاتھوں پر ورم آ چکا تھا. مصائب کو محسوس کیا جاتا ہے. میں کیا بیان کر سکتا ہوں، آپ کیا سن سکتے ہیں؟ ظالم نے کیا ظلم کیا جب انگوٹھی نہ اتار سکا، حسین کی انگلی کو قطع کر دیا. جھولے کی لکڑی آئی، مسائل اعظم تبرکہ آ گئی. میں سارا سلسلہ بیان نہیں کر سکتا. مائی بہنیں اس کو محسوس کریں. جناب زینب جب کربلا مدینے سے چلی تھی، نہ ہاتھ میں عصا تھا نہ کمر خمیدہ تھی، لیکن جب چہلم منانے کے لیے کربلا میں آئی، بال مکمل سفید ہو چکے تھے، بینائی کمزور ہو چکی تھی، کمر خمیدہ ہو چکی تھی. اہل عزا جب حکم رہائی ہوا، آپ نے سنے مسائل کل بھی سنے ہوں گے، تو سب کی چادریں آتی رہیں، سب بیویاں لیتی رہیں. سرائے شہداء آئے، علی اصغر کا سر کباب نے لے لیا، سینے سے لگایا میرے نال، اللہ اکبر. سب کے سر آئے. بس ساری روایتوں کو سمیٹ دیا. میں اکثر یہی گزارش کرتا ہوں کہ ہم فضائل میں تھک جائیں لیکن مصائب میں کبھی خستگی محسوس نہ کرنا. اس لیے کہ مجلس میں کوئی آئے نہ آئے، 3 بیویاں ضرور آتی ہیں. جنت البقیع سے جناب فاطمہ زہرا شام میں آ کر کہتی ہے زینب آؤ، زینب آؤ، میرے حسین کے عزاداروں نے مجلس پر ڈھاکے ہیں. جناب زینب کی آواز آتی ہے اماں کچھ فاصلے پر زندان شام میں میری سکینہ سو رہی ہے. جب تک اہل عزا فضائل ہوتے ہیں تو تینوں بیویاں بیٹھی رہتی ہیں. جب مسائل کربلا ہوتے ہیں تو تینوں بیویاں کھڑی ہو جاتی ہیں. واہ بتا، واہ حسینہ، تبرکات آئے. آخر میں ایک چھوٹی سی چادر آئی. کیا اچانک میری آواز آ رہی ہے؟ آپ کے تصورات پہنچ جائیں، دل روتا ہے، آنکھیں شمار ہو جاتی ہے. ساری چادریں بیویوں نے لی، ایک چھوٹی سی چادر آئی. جناب رباب آگے بڑھی کیونکہ اس چادر کا لینے والا کوئی نہ تھا. جناب رباب نے اس چھوٹی سی چادر
زینب نے کہا ام کلثوم، جناب ام کلثوم نے کہا زینب بابی رباب نظر نہیں آ رہی ہے، قافلہ تیار ہے، کہا کہ میں جانتی ہوں بابی رباب کہاں ہے، قید خانے میں گئی، جو کہ میں وہاں پر رہا ہوں، مجھے معلوم ہے، میں محسوس کرتا ہوں، قید خانے میں گئی تو کیا دیکھا، ایک ماں اپنی رخت جگر کی قبر پر ایسے لپٹی ہوئی جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو اور فریاد کر رہی ہے، میری بچی سکینہ کربلا میں اپنے اصغر کو کھو کر آ گئی، کربلا میں اپنا سواد چھوڑ کر آ گئی، اے میری سکینہ میں تمہیں چھوڑ کر کیسے جاؤں، اندھیرا ہے زندہ۔ اللہ اکبر، جناب زینب آئی، آپ نے کریا فرما لیا، صدائے کریا بلند ہو گئی، اجرکم من الزہرا اہل ازہرا۔ جب زینب کربلا میں چیروں منانے کے لیے پہنچی، قبر حسین کو جب دیکھا تو زینب آرام سے پشت ناقہ سے نہ اتری، آرام سے پشت ناقہ سے، بلکہ زینب نے اپنے کو پشت ناقہ سے گرایا، تھوڑا میں تصور دینا چاہتا ہوں، پشت ناقہ سے گرایا، اور گرانے کے بعد زینب کی حالت کیا تھی، زینب اپنے بھائی حسین کی قبر پر ایسے پہنچی کہ جیسے کوئی 10 کا بچہ سکینہ زندہ نشاب میں مر گئی۔ بھیا روزانہ کہتی تھی کہ ہم مدینے کب جائیں گے، سارے مرثیے میں نے چھوڑ دیے۔ پھر جناب زینب نے کہا بیٹا سجاد سنیے، اللہ آپ کے جوانوں کو حضرت عباس کے صدقے میں سلامت رکھے، اللہ علی اکبر کے صدقے میں سلامت۔ کہا کہ بیٹا سجاد مجھے، میں سب کی قبر پہ جا چکی، عباس کی قبر پر نہ لے جاؤ گے؟ مجھے عباس کے بس سکینہ برآمد ہوگا، اللہ برآمد ہوگا، اور اس کا تابوت برآمد ہوگا کہ جس کا تابوت کسی نے نہ اٹھایا ہو۔ امام سجاد نے جناب زینب کے بازو کو پکڑا، فرات کی طرف چلے، چلتے چلتے ایک چھوٹی سی قبر دیکھی، حضرت عباس طویل القامت تھے، آپ تقت بہت طویل تھا، جب آپ گھوڑے پر سوار ہوتے تھے تو آپ کے پائے مبارک زمین پر خط کھینچتے جاتے تھے، لیکن جیسے امام سجاد فرات کی طرف چلے، ایک چھوٹی سی قبر کو دیکھ کر کہا السلام علیکم یا اللہ، اے میرے چچا عباس، تم پر ہمارا سلام، تم پر ہمارا سلام۔ سنیے گا، پھر آپ روئیے گا، جناب زینب نے ایک مرتبہ سید سجاد کے چہرے کو دیکھا، ایک چھوٹی سی قبر کو دیکھا، بیٹا سجاد مجھے عباس کی قبر تک پہنچاؤ، مجھے عباس کی قبر تک پہنچاؤ، یہ چھوٹی سی قبر کس کی ہے؟ امام سجاد نے سینے پر ہاتھ رکھ کے کہا کہ اللہ یہی تو میرے چچا عباس کی قبر ہے۔ زینب نے سر پیٹ لیا، یہ کیا ہوا؟ کہا کہ اللہ
پیشانیوں کو چوما کرو. حسین ایک پیغام دیا ہے, میسج دیا ہے. اللہ نے سکینہ عطا کی, سینے پر سوتی تھی, بڑا سکون ملتا تھا, نیند آ جاتی تھی. لیکن جب حسین گھوڑے پر بیٹھے وقت آخر چاہتے ہیں کہ گھوڑے کو آگے بڑھائے, آگے نہیں بڑھتا, سن سے لپٹ کر کہہ رہی تھی, اے ذوالجلال میں دیکھ رہی ہوں جو بھی گیا وہ لوٹ کر نہ آیا. میرے پاپا کو مقتل میں کیوں لے جاتا ہے؟ مظلوم کربلا نے جملہ سکینہ کو سنا, ذوالجلال سے نیچے اتر کر سکینہ کو اپنی آغوش میں لیا, پیشانی کو چوما. جملہ سننا, اہل آزاد دل روتا ہے. پیشانی کو چوم کر کہا, میری بچی دیکھ, ہو سکتا ہے کہ تیرا بابا زندہ لوٹ کر نہ آئے, لیکن مجھ سے وعدہ کر جب تماچے لگیں گے تو صبر کرنا, جب گوشوارے چھنیں گے تو صبر کرنا. ہاں بابا میں صبر کروں گی, لیکن جب 12 محرم کو حسین کے سینے پر سونے والی سکینہ کو اونٹ کی ننگی پشت سے سینے کے لگانا, سکینہ کا سینہ زخمی ہو گیا تھا. سنے حسین کو دیکھ کر کہتی تھی, بابا بابا میں نے صبر کیا, لیکن ان ظالموں نے مجھے اونٹ کی پشت سے باندھ دیا. لوگ اہل عذاب سکینہ سے کہا, زینب سے کہتے ہیں سکینہ کو مجھ سے جدا کر دو. زینب نے لیا. لو حسین چلے, مقتل میں پہنچے اور لاش عباس کو دیکھ کر کہا, عباس اپنے بوڑھے بھائی کی جلنا دیکھو گے؟ لاشوں سے خطاب کیا حسین نے, آؤ حسین کی شجاعت دیکھو. حملہ کیا, لیکن اہل عذاب نہیں معلوم حسین کتنے پیاسے تھے. کوئی نہیں بتا سکتا, کسی نے نہیں لکھا کہ حسین کتنے پیاسے تھے. لوگ اہل عذاب وہ وقت بھی آیا کہ حسین اتنا مظلوم ہے, چاروں طرف سے ذوالجلال کو گھیرا, تیروں کی بارش ہوئی. میں نے آیت اللہ شاہرودی لکھتے ہیں, مقتل حسین میں ایک تیر پیشانی حسین میں لگا, سیدہ کا لال گھوڑے پر ڈگمگانے لگا. اتنے تیر جسم میں بے وقت تھے. امام زمانہ نے فرمایا, میرا سلام اس جب حسین پر, میرا سلام اس جب حسین پر جس کا لاشا نہ سیون کرتا نہ زمین کرتا, میرا جیسا شبر خنجر لے کر چلا, 11 سرے پشتے گردن پر لگائی, سر جدا ہوا. حسین کو ڈھونڈا گیا, بس حسین کی شہادت کی خبر کیسے پہنچے؟ ذوالجلال نے اپنی پیشانی آپ تمام رضاء امام حسین ہلکا بناتا شہزادی قرآن کون کے حال کا پردہ پیش کریں. انجمن حضرت ابوذر بن عفان سے گزارش کی کہ اٹھائی کو تشریف لے آئیں. Para